کیسے ہیں سب بچے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں تو پیارے بچوں، آج میں آپ کے پاس آئی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ندی کے پاس سب جانور مل جل کر رہتے تھے۔ وہاں ایک خرگوش اور کچھوا بھی تھے۔ خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر بہت غرور تھا اور وہ ہمیشہ سے دوسرے جانوروں کو نیچا دکھانے کے لیے نئی نئی پلاننگ کرتا رہتا تھا۔ وہیں پاس میں اس ندی میں ایک کچھوا بھی رہتا تھا جو کہ بہت نیک دل تھا، اور وہ ہمیشہ خرگوش کو سمجھاتا رہتا تھا کہ ہمیں سب کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ لیکن خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پہ کچھ زیادہ ہی غرور تھا، اور وہ ہمیشہ کچھوے کو تنگ کرتا رہتا تھا، نئی نئی ترکیبیں سوچتا تھا کہ وہ کس طرح سے سب جانوروں کو پریشان کرے، اور سب جانور اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اور دوسری طرف خرگوش کے تکبر میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ وہ جانوروں کو نئے نئے طریقوں سے پریشان کرتا تھا۔ کچھوے سے تو اسے کوئی زیادہ ہی بیر تھا۔ وہ ہر وقت کچھوے کو پریشان کرتا، اسے راستے میں چلتے میں تنگ کرتا، اور پھر اپنی حرکتوں پر بہت خوش ہوتا کہ میں نے کس طرح سے سب جانوروں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک دن خرگوش نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ریس لگائی جائے۔ اس نے کچھوے سے کہا کہ آؤ ہم دونوں ریس لگاتے ہیں۔ خرگوش نے کچھوے کو اس ریس پر منا ہی لیا۔ اب خرگوش اور کچھوا دونوں پلان بنانے لگے کہ وہ کب اور کس وقت اپنی ریس کا آغاز کریں گے۔ خرگوش نے باقی بھی سارے جنگل کے جانوروں کو دعوت دی کہ وہ دونوں کی دوڑ میں شامل ہوں۔ لہٰذا سب جانور اکٹھے ہو گئے اور خرگوش اور کچھوے نے اپنی دوڑ کا آغاز کیا۔ خرگوش نے کچھوے سے کہا کہ ہم یہاں سے دوڑ شروع کریں گے اور وہاں ندی کے پاس تک جائیں گے۔ جو ہم میں سے پہلے جب پہنچ گیا تو وہ جیت جائے گا۔ تو کچھوا مان گیا۔ تو پھر ان دونوں نے اپنی دوڑ شروع کی۔ خرگوش بڑا خوش تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھوا ہار جائے گا اور سب جانور دیکھ لیں گے کہ ان میں سے زیادہ تیز کون بھاگتا ہے۔ لیکن کچھوے نے بھی ہار نہ مانی اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خرگوش نے تیز تیز چھلانگیں لگائی اور دوڑتا دوڑتا بہت آگے نکل گیا۔ آج تو خرگوش بڑا خوش تھا کہ اس کی جیت پکی ہے، جبکہ پیچھے کچھوا آہستہ آہستہ رینگتا ہوا چلتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج تو کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نے یہ ریس مکمل کرنی ہے، پھر جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ اور دوسری طرف خرگوش تیز تیز دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی خرگوش کافی آگے پہنچ گیا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ کچھوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے ادھر ادھر دائیں بائیں ہر طرف دیکھا، لیکن کچھوے کا تو ابھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کچھوا ابھی واقعی بہت پیچھے تھا اور وہ کہیں دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو خرگوش نے سوچا کہ ابھی اس کو کافی دیر لگ جائے گی، کیوں نہ بہت تھک گیا ہوں تو تھوڑا سا آرام ہی کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خرگوش بڑی گہری نیند میں آرام سے پرسکون ہو کر سونے لگا، اور سوتے سوتے وہاں اسے کافی دیر گزر گئی۔ اتنے میں کچھوے کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خرگوش کے پاس سے گزر ہوا۔ کچھوا خرگوش کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ وہ اسی طرح دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ کافی دیر کے بعد خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے جب ادھر ادھر دیکھا اس کو کچھوا نظر نہیں آیا۔ خرگوش ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی بھی کچھوا بہت پیچھے ہے۔ اس نے تیز تیز چھلانگیں لگانی شروع کی کہ میں اس سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن یہ کیا تھا؟ جب خرگوش اپنی منزل پر پہنچا تو اس نے کچھوے کو پہلے سے وہاں موجود پایا۔ اب خرگوش کو بہت شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ آج اس کا غرور ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے فوراً سے کچھوے سے معافی مانگی کہ وہ غلطی پر تھا اور وہ آئندہ کے بعد کسی جانور کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس طرح باقی سب جانور بھی آپس میں دوست بن گئے۔
ہاں تو بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم سب برابر